اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ہر میدان کے اندر. وہ تجارت کا میدان ہے، وہ جو ہے وہ معاشرے کا میدان ہے، وہ جو ہے وہ ہمارا سیاسی میدان ہے. کسی بھی میدان میں دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. اس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے. اگر تم میں سے کوئی کسی کے باپ ہے تو دیکھو کہ فاطمہ اور زینب کے باپ کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم میں سے کوئی کسی کا شوہر ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھا جائے تو ختیجہ اور عائشہ کے شوہر کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجرانہ زندگی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے. اب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی مزدور ہے تو اس کے پاس بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی موجود ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں میں نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں. حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے ہر میدان میں. وہ عبادات کا میدان ہے، وہ عبادت کی زندگی ہے، وہ معیشت کی زندگی ہے، وہ معاشرے میں رہنے کی زندگی ہے، وہ تجارت کی زندگی ہے، وہ سیاست کی زندگی ہے. وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے اس میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی کامل نظر آئے گی. عبادات کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کامل نمونہ ہے. ایک آدمی کہ جو کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن میں نے عشاء کی 4 فرض کے بجائے 6 پڑھنے ہیں، میں نے ظہر کی 4 فرض نہیں پڑھنے بلکہ میں کتنے پڑھوں گا؟ 6 پڑھوں گا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیے، یہ کام تو اچھا کر رہا ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا. جو نمونہ رسول اللہ دے کر گئے ہیں اس نمونے کے مطابق نہیں کر رہا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں، اس کا یہ فعل یہ عبادت بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صرف یہی بتایا نا کہ تم نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. اب نماز کی تعداد کتنی ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. اور نمونہ بھی کیسا بنایا؟ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 100% زندگی اسلام کی سکھائی ہے. اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ رہنمائی نہ ملی ہو. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں. جب تک ہماری خواہش رسول اللہ کے دین کے تابع نہیں ہو جاتی ہم کامل مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے تعلیمات نبوی، یہ ہے کامل نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے نبی کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے. تو جس امت کے پاس نبی کی زندگی کامل ہو وہ غیروں کے طریقے اختیار کرے، یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نبی کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ جو کہے کہ میں فلاں قوم کی تہذیب اپناؤں گا تو مجھے ترقی ملے گی. حضرات محترم، ترقی نہیں مل سکتی. ترقی کے لیے نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا. ترقی کے لیے اگر چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کو رول ماڈل بنانا پڑے گا. ہمارے پاس آئیڈیل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تجارت کے اندر نبی کی زندگی کامل نمونہ ہے. حضرات محترم، 8 صحابہ کرام، زیادہ نہیں، صرف 8 صحابہ کرام چین گئے تھے. جب وہاں پر تجارت کی غرض سے گئے اور مارکیٹ کے اندر تجارت شروع کی تو چونکہ ان کی تجارت عدل پر اور اسی طرح انصاف پر اور اسی طرح دیانتداری پر مبنی تھی تو جو لوگ جو ہے وہ جھوٹ اور خیانت کرتے تھے ان کی مارکیٹ ویلیو گر گئی. اب وہ چیخنے چلانے شروع ہو گئے کہ
ایسے 8 افراد آئے ہیں جنہوں نے ہماری تجارت کو تباہ کر دیا۔ اب بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے ان کو بلایا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں لیکن نظام تمہارا پہلے سے خراب تھا، ہم نے تجارت کی ہے صحیح انداز میں۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں جو ہے نا، ہم صحابہ کو کہا کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، رسول اللہ کے صحابہ جیل سے ڈرنے والے تھے؟ ساری عوام جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ 8 صحابہ کی تاجرانہ زندگی کو دیکھ کر آج چین میں 1 کروڑ سے اوپر مسلمان ہیں، ان کی تاجرانہ زندگی سے متاثر ہو۔ تو اس لیے حضرات محترم، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کامل طریقے سے موجود ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق ہی یہی ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہی سنت ہی تو ہے نا، ہم سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ فرق صرف اس چیز کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے نبی جی ان کو کہہ دو، ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہہ دو، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم نبی کے اتباع کرنا چاہتے ہیں، ہم نبی کے محبت کے شیدائی ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو تم اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، اور وہ بھی کامل، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا، کامل اتباع کرنی پڑے گی، پھر جا کے تم یہ دعویٰ کرو کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم، جہاں عبادت اور محبت جمع ہوتی ہے وہاں سے تیسری چیز نکلتی ہے جسے اتباع کہا جاتا ہے۔ میں جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جہاں اطاعت اور محبت جمع ہو جائے وہاں تیسری چیز اتباع کی آتی ہے۔ تو صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی وہ حد درجے کی محبت تھی، حد درجے کی محبت تھی صحابہ کرام کو۔ تو حضرات محترم، فرق صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگایا اور وہ پوری دنیا پر غالب ہو گئے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو چھوڑا تو آج ہم پوری دنیا کے ہمارے اوپر غالب اور ہم مغلوب ہیں۔ یہی فرق ہے صحابہ کے اندر۔